حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ناظم جامعہ انیس احمد مدنی صاحب، محترم معتمد مال ڈاکٹر ابو شامہ صاحب، محترم جناب مولانا طاہر مدنی صاحب سابق ناظم جامعہ، اعزاء و اقارب محترم ماسٹر سراج صاحب مرحوم، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی پرسوں 8 تاریخ کو ہم سب نے یہ اندوہناک خبر سنی کہ ہمارے درمیان رہنے والے جناب ماسٹر سراج صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی مناسبت سے آج کا یہ تعزیتی پروگرام ہے. آپ کے علم میں لا دوں کہ محترم ماٹ صاحب نے جامعہ کی تقریباً 38 سال خدمت کی. زیادہ تر شعبہ ثانوی میں بحیثیت استاذ آپ پڑھاتے رہے اور گائے بگائے بعض دفتری امور بھی انجام دیتے رہے. سن 1985 سے 2023 تک ماٹ صاحب کا جامعۃ الفلاح سے تعلق رہا، اور چونکہ ماٹ صاحب کا گھر بالکل مسجد سے متصل ہے تو اکثر آمنا سامنا اور ملاقات کا سلسلہ جاری رہا. ماٹ صاحب ان افراد میں سے تھے جو بہت ہی کمگو اور غیر متنازع رہے ہیں، اور ہر ایک سے طلبہ ہوں کے اساتذہ بڑی محبت سے پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور سیئات کو معاف کرے. اب باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے میں تلاوت کرام قرآن کریم سے شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سب سے پہلے میں جناب مولانا محمد عمران فلاحی صاحب معاون محتمم برائے نسواں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. محترم ذمہ داران جماعت اور ماسٹر صاحب کے بھائی و دیگر اعزاء و اقارب اور اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. آج ہم جس ہستی کی تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ماسٹر سراج احمد صاحب، یہ میرے کلاس فیلو تھے، ساتھ ہی جوان ہوئے. عربی چہارم تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد سرکاری اسکول میں جا کر مزید تعلیم حاصل کی. یہاں جیسا کہ محتمم صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ تقریباً 38 سال تک انہوں نے خدمت کی، اور ماسٹر صاحب ان
لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس جامعہ کو، جبکہ جامعہ مکتب تھا، 3 تک کا مکتب تھا، مکتب 3 درجے تھے بس، اس وقت سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ پھر جامعہ اسلامیہ یہ بنا، اس کو انہوں نے دیکھا، پھر یہ جامعۃ الفلاح بنا، اس کو بھی دیکھا۔ یہ تمام بہاروں کو انہوں نے دیکھا۔ وہ بہت خوش نصیب آدمی تھے کہ بچپن میں بھی اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آخر تک، اس جامعہ کے بننے تک ان کو موجود رکھا، اور یہ دیکھ کر خوشی خوشی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماسٹر صاحب بہت ہی صابر و شاکر آدمی تھے، کبھی کوئی شکایت نہیں۔ مختلف شعبہ جات، ابتدائی، ثانوی، مالیات، مطبخ، جہاں بھی لگا دیا، بالکل خلوص کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ کہیں سے کسی نے انگلی ان پر نہیں اٹھائی کہ انہوں نے ایسا کیا یا ویسا کیا، اور نہ جس شعبے میں رہے شعبے کے لوگوں سے کوئی کبھی کسی سے نرم گرم گفتگو بھی نہیں کی، بہت ہی صبر سے کام لیا، اور بہت ہی ملنسار اور بہت ہی اچھے ڈھنگ سے جو ہے انہوں نے اپنی زندگی نبھائی۔ آخر میں ادھر 2023 میں جب وہ زیادہ کمزور ہو گئے تب جامعہ نے ان کو رخصت دے دی، ورنہ جو ہے ہر محاذ پر جہاں لگا دیجیے وہ کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان جو ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو بھی صدقہ جاریہ بچوں کی شکل میں، تعلیم کی شکل میں جو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ بنے، اور اس کا ثواب ان کو دیر تک جو ہے ان ملتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ اب ہمارے سامنے تاثرات پیش کریں گے جناب ماسٹر عبد المالک صاحب، سابق ذمہ دار شعبہ ثانوی۔ میں ماسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم سبھی آج ماسٹر سراج احمد صاحب کے تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ادھر چند دنوں سے، بلکہ 1 آدھ مہینے سے ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، ورنہ اس سے پہلے برابر ملاقات ہوا کرتی تھی۔ ثانوی کے وہ ایک اچھے استاد تھے، خصوصاً تاریخ اور جغرافیہ، جس کے استاد کم ہی ملا کرتے ہیں۔ بڑے اچھے ڈھنگ سے بچوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور اپنے مخصوص انداز میں لڑکوں سے تعلق بھی رکھے۔ بڑے اچھے تعلقات ان سے بھی تھے، اور ہم لوگوں سے بھی، یعنی تمام اساتذہ کرام سے بہت مل جل کر کے رہتے تھے۔ سچ معنی میں جو اساتذہ کے اندر ایک ٹیم اسپرٹ ہونی چاہیے طلبہ کی رہنمائی کے لیے، وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک ٹیم اسپرٹ ان کے اندر تھی، مل جل کر کے طلبہ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ پوری تگ و دو سے لگے رہتے تھے۔ جیسا کہ پتہ چلا، آپ کو معلوم ہوا کہ 38 سال تک یہاں کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن میں بیچ میں 26 سال تک دوسرے اسکول میں پڑھاتا رہا، اس لیے کچھ تعلقات تو تھوڑے کم تھے، لیکن جب آیا تو پھر پوری یادیں نئے سرے سے تازہ ہو گئیں، اور بہت ہمدردی کے ساتھ، بہت یکسوئی کے ساتھ وہ اپنے کام میں لگے رہے، اور میرا بھرپور تعاون بھی انہوں نے کیا۔
اگرچہ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے تھوڑی خراب چلتی تھی، دوا کھاتے رہتے تھے، لیکن ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو جو تکلیف تھی، جو پریشانی تھی، جو بیماری تھی، اس پر وہ کبھی گھبراتے نہیں تھے، اور خصوصی طور پر وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بہت ہی صبر کے ساتھ اپنی زندگی انہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان جو ہم سب ہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اب ہمارے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے محترم ماسٹر حبیب صاحب، استاد شعبہ ثانوی۔ السلام علیکم محترم حضرات، میں ماسٹر سراج احمد صاحب کے تعزیت کے لیے میں کھڑا ہوں۔ میں ثانوی میں جب سے میں استاد سن 1993 سے میں رہ رہا ہوں، ان سے میرا تعلقات گھر کے بڑے بھائیوں جیسا رہتا تھا، اور ہم سے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کسی مشرکانہ انداز میں کہتے تھے، اور ان سے گھریلو تعلقات بڑھ جیسے کہ اب ہمارے ہفتے میں گلشن اطفال میں رہتا ہوں، ہر ہفتے میں ایک بار جاتے تھے، اور ہمیں کوئی ویسی چیز نہیں ان کی زبان سے نکلتی تھی جو مجھے دل کو تکلیف پہنچے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت سب پر آنے والی ہے، اس میں سے کوئی ہم بچنے والا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ جیون کیا ہے، چھڑ بھنو ہے، ابھی دکھائی دے رہا، ابھی گل ہو جائے گا۔ ہم سے ان سے کوئی شکایت نہیں آتی تھی، بار بار وہ ہم کو پوچھتے تھے۔ اگر دلی جاتے تھے، میرا لڑکا بھی ان کو اپنے ایسی جیسا سمجھتا تھا۔ ابھی فی الحال آیا اس کا فون کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں، ان کو دکھلا دینا کہیں، تو اس نے فون کیا کہ وہ آئے نہیں۔ میں نے کہا ان کا تو اب حالت تھوڑی سی ناسازگار ہے۔ تو اب یہ ہمارا ان سے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم ویسے تعلقات جیسے استادوں میں بھی تھا، سب کے ساتھ کوئی شکوے کی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو ان کو یہ کہا جائے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی استاد کرام جو ان کے بارے میں بتائی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت بخشی تھی۔ تو میں اتنا ہی ہوں کہ اس نے مجھے گھر جیسا تعلقات تھے، ان سے کوئی شکایت نہیں، کوئی دل کی بات میں ان سے کہتا تھا، وہ اپنی بات بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تھا، اس سے اب زیادہ میں نہیں کچھ کر سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم لوگ سب کو دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت بنائے اور جنت میں انہیں جگہ اور مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب اپنے استاد محترم جناب مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب سابق محتمم تعلیم و تربیت سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ محترم ذمہ داران شعبہ جات، معزز و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ماسٹر سراج صاحب کے انتقال پر یہ تعزیتی نشست رکھی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے ہمارے دو بزرگوں نے، بلکہ تین بزرگوں نے ان پر اظہار خیال فرمایا۔ میں ان ساری باتوں کی تائید کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں فلاحی نہیں ہوں، اس وجہ سے ماسٹر صاحب سے ہمارے تعلقات بہت بعد میں ہوئے۔ سن 1980 میں یہاں آیا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جس مکان میں
میں فیملی کے ساتھ رہا، وہ ماسٹر سراج صاحب کا مکان تھا۔ وہ مسجد کے بغل میں، آپ جانتے ہیں مسجد کے بغل میں ایک، میرا خیال ہے ایک کمرہ تھا، بڑا ہال تھا، اسی میں میں آیا۔ اور اس وقت ماسٹر صاحب نہیں تھے۔ ماسٹر صاحب کے والد صاحب یہاں نہیں، لوگ جانتے ہوں گے، ماسٹر صاحب کے والد صاحب یہاں نہیں رہتے تھے، وہ گورنمنٹ عدالت میں وہ شاید پیشکار وغیرہ تھے فیض آباد میں۔ یہ سارے بہن بھائی فیض آباد میں رہتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ ان کے دادا سے تھا۔ حاجی اعلیٰ صاحب مشہور آدمی یہاں کے تھے، وہ ان کے دادا تھے۔ تو حاجی صاحب سے میں پوچھتا تھا کہ آپ کے لڑکے وڑکے ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں، ایک لڑکا ہے میرا۔ تو بہت دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک جو ہے ایک صاحب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حاجی اعلیٰ صاحب جو ہے اور ان کی یعنی ماسٹر سراج صاحب کی دادی دونوں زمین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا، میں نسواں سے آ رہا تھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ وہی جو آپ پوچھ دیے میرا لڑکا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا تھا، پھر پوچھا کیا؟ کہا ان کو فالج گر گیا تھا۔ تو ماسٹر سراج صاحب کے والد صاحب کو پہلے مرتبہ دیکھا ہم نے، فالج زدہ تھے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ماسٹر سراج صاحب وغیرہ آئے یہاں، تو پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مولانا عمران صاحب نے بتایا کب آئے۔ تو بہرحال یہ ہماری تعلقات کی سمجھیے کہ نوعیت تھی ایک طرح کی۔ تو ان کے دادا سے ہمارا تعلق تھا، اور حاجی اعلیٰ صاحب سے، اور بڑے اچھے آدمی تھے وہ، غیر معمولی آدمی، بہترین ٹیلر تھے ان کے دادا، اور چونکہ بنارس میں رہے تھے وہ ان کے دادا، اس وجہ سے ہم سے ایک گہرا ربط ان کا ہو گیا تھا، اور جہاں ملتے تھے بنارس کا ذکر چھیڑ دیتے تھے۔ مفتی بنارس ابراہیم صاحب تھے، ان کی شیروانی سلتے تھے وہ، تو ان کی شیروانی کا ذکر کرتے تھے، اور پھر جب میں مل رہا تھا مولوی صغیر صاحب کی شیروانی سل رہے تھے، اور شاید اس شیروانی سلنے کے بعد ہی حاجی صاحب کا انتقال ہوا برکیف۔ تو میں جو ہے ماسٹر سراج صاحب جب یہاں آئے ہیں، اور جیسا کہ مولوی عمران صاحب نے بتایا ان کے بھی ساتھی، ڈاکٹر ابو شامہ صاحب ہیں ان کے بھی ساتھی تھے، اور میرے ایک دوست تھے یہاں، ان کو آپ لوگوں نے اکثریت نے نہیں دیکھا ہوگا، اساتذہ نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر وسیم صاحب تھے، اور میرے دوست تھے وہ، اور ان کے بھی یہ ساتھی تھے۔ تو اس طرح میرے ساتھیوں سے ان کے تعلقات تھے۔ بتایا ہمارے ماسٹر صاحب نے، ماسٹر عبد المالک صاحب نے، کہ بہترین استاد تھے تاریخ و جغرافیہ کے۔ دیکھیے وہ فطری استاد تھے تاریخ و جغرافیہ کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فن، جو میرا اپنا خیال ہے، یہ فن ان کو ان کے نانیہال سے آیا تھا۔ ان کے نانیہال میں تھے ماسٹر عبد المجید صاحب، مشہور آدمی تھے یہاں، وہ جو ہے جو گورنمنٹ کے ٹیچر تھے، وہ ایک وہ زمانے کے ٹیچر تھے، اور بہت ہی فنکار تھے۔ خصوصیت کے ساتھ تاریخ و جغرافیہ ایسا پڑھاتے تھے، پانی کر کے پڑھاتے تھے، اور زبانیں پڑھاتے تھے۔ نقشہ تو سمجھے کہ یہ دنیا کا نقشہ منٹوں بنا دیتے تھے، زمین پر کون بنا دیتے تھے وہ۔ تو یہ فن جو تاریخ اور جغرافیہ کے سلسلے میں آتا ہے، اور میرے ساتھ رہے ہیں ماسٹر صاحب برابر میرے ساتھ کلکتہ کے وصولی پر جاتے تھے۔ کئی سال تک میں گیا، جب تک میں کلکتہ جاتا رہا وصولی پر، ماسٹر صاحب میرے ساتھ رہے ہمیشہ۔ تو ماسٹر صاحب بعد تاریخ اور جغرافیہ کے بعد نہایت بنیادی باتیں بتاتے تھے، اس سے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ گویا کہ اس فن سے ان کو فطری لگاؤ ہے۔ اور ماسٹر عبد المجید صاحب کے ساتھ تو ہم لوگ رہتے ہوئے رکن جماعت تھے، اور ہمیشہ اجتماعات وغیرہ میں رہتے تھے۔ ماسٹر عبد المجید صاحب بھی اسی طرح کی باتیں بتاتے تھے، اور چٹکی بجا کر تاریخ اور جغرافیہ کے مسائل حل کر دیتے تھے۔ تو ماسٹر صاحب کے اندر جو فن تھا، وہ میرا اپنا خیال ہے ایک تو ان کا فطری ذوق تھا، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نانیہال سے بھی سیکھا تھا۔ ماسٹر مسعود صاحب کا تو نام سنا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا بہت سے لوگوں نے، وہ حساب کے اچھے استاد تھے، وہ ان کے سگے ماموں تھے۔ ان لوگ یہ پڑھا لکھا گھرانہ تھا، اور اسی گھرانے کے ایک استاد تھے مولانا اسد الدین اصلاحی صاحب۔ تو یہ لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے،
बहरहाल मास्टर साहब का जाना अपने वक्त था, ऐसी बात नहीं है, वक्त आ गया, सबको जाना है, हम और आप सभी लोग जाएंगे, तो अब उसका बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि हम सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए, उनके लड़कों को, उनके मुताल्लिक़ीन को, उनके अज़ा अक़रबा को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन व शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह। बखीर में दुआया कलमात के लिए मैं गुजारिश करूँगा मुहतरम नाज़िम जामिया मौलाना अनीस अहमद मदनी साहब से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन, अम्मा बाद। मास्टर साहब के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आपके सामने आई। एक चीज़ की जानिब मैं भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ी अहम खूबी मास्टर साहब की ये थी कि वो बड़ी खंदे पेशानी से हंसते हुए मिलते थे। आप जानते हैं कि हुस्न अखलाक ये एक मोमिन का हथियार है, और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक को इबादत के मानिंद करार दिया। इन्ना रजुल ला युद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतस साइमल कायम। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मास्टर साहब की लग़ज़िशों और गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा नक्किही मिनल ख़ताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलहु बिल माइ वस्सल्ज वल बर्द। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहु व बैन ख़ताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा अब्दिल ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही व अहलन खैरम मिन अहलिही। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।